اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور حریش کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج واپس ہم کلیسیا کیلنڈر کے اعتبار سے عام اتوار کے موسم میں داخل ہو گئے ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ عام اتوار جو ہیں یہ بڑے خاص اتوار ہیں۔ یہ عام ان کو کہا جاتا ہے کہ جو انجیل کے مطابق یسوع اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بذات خود اتوار جو عام اتوار ہیں ان میں وہ ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے اور اپنی تعلیم دیتا ہے۔ جبکہ باقی دوسرے جو تہوار ہوتے ہیں وہ جیسے میں نے کہا وہ تہواروں کے ہی حوالے سے ہوتے ہیں، اور اس لیے ان میں کسی کے مطابق، کسی کے لیے، کسی کی تاریخ یا ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہوتے ہیں۔ ہوتا تو وہ بھی یسوع ہی محور ہوتا ہے ان کا، لیکن جیسے یہ عام اتوار ہیں اس میں خصوصاً یسوع بذات خود ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو آئیے اب پہلے ہم اپنی بائبلز لے آئیں اور اس کے بعد میں آپ کو آج کے حوالے دیتا ہوں تلاوتیں، اور ہم وہ پڑھتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے خروج کی کتاب، اس کا 19واں باب، دوسری آیت سے 6 آیت تک۔ 19واں باب خروج کی کتاب، اس کی دوسری سے 6 آیت تک۔ اور زبور 100 ہے، اور آپ جانتے ہیں زبور 100 یہ خدا کی تمجید اور حمد کرنے کا حکم ہے۔ اور دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 5واں باب 6 سے 11ویں آیت تک۔ رومیوں 5واں باب 6 آیت سے 11ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کے مطابق، اس کا 9واں باب 36ویں آیت سے شروع کر کے 10ویں باب کی 8ویں آیت تک۔ متی کی انجیل، اس کا 9واں باب 36ویں آیت سے لے کر 10ویں باب کی 8ویں آیت تک۔ آئیے ہم پہلے پرانے عہد نامے سے پہلی تلاوت ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ہے خروج کی کتاب 19واں باب دوسری آیت سے 6 آیت تک، اور اس میں یوں لکھا ہے: وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر بیابان سینا میں آئے اور بیابان میں اتر پڑے۔ وہاں اسرائیل نے پہاڑ کے سامنے خیمے لگائے، اور موسیٰ خدا کے پاس چڑھا تو خداوند نے پہاڑ پر سے اسے بلایا اور کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہے گا اور بنی اسرائیل سے یوں بیان کرے گا کہ تم نے دیکھا میں نے مصریوں سے کیا کیا، اور عقاب کے پروں پر بٹھا کر کیسا تمہیں اپنے پاس لے آیا۔ اب اگر تم میرے حکموں کی فرما برداری کرو گے اور میرے عہد کو مانو گے تو سب قوموں میں سے تم خاص کر میرے ہوگے، حالانکہ سب زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بنی اسرائیل سے کہے گا، یہ وہ باتیں ہیں جو تو بنی اسرائیل سے کہے گا۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئیے ہم انجیل جلیل دیکھیں کہ اس میں کیا ربط ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ لکھا ہے مقدس متی کی انجیل 9واں باب 36ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں۔
اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور دے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی اور اس کا بھائی یوحنا، فیلبوس اور برتلمائی توما اور متی محسل، یعقوب بن ہلفائی اور تدائی، شمعون قانوی اور یہودا اسخریوتی جس نے اسے پکڑوایا بھی۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا، مفت ہی تم دینا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ یہ آیت خاص طور پہ کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کو کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ یہ بڑے بچپن سے ہم یہ سنتے ہیں، اور آج کا یہ اتوار، اور مجھے یاد ہے کہ یہ اس کو ہم بلاہٹ کا بھی اتوار کہتے تھے، اور مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ جا کے تو تقاریر کرتے تھے، واعظ کرتے تھے بلاہٹ کے حوالے سے۔ آج ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد نامے کی جو ہم نے بھی تلاوت کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے خداوند موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو جا اور جا کر اسرائیلیوں کو بتا۔ اور دیکھیں یہ مختصر سا اس نے یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ رفیدم سے روانہ کو بیابان سینا میں آئے اور بیابان میں اتر پڑے، اور وہاں اسرائیل نے پہاڑ کے سامنے اپنے خیمے گاڑے۔ یعنی یہ اب ان کا جو بیابان میں جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ بیابان میں بالکل بے سر و سامان ہے، وہ جو کچھ اپنے ساتھ لائے تھے وہی ان کے پاس ہے، اور لیکن وہ اس ساری چیز کو، اس ساری چاہے ان کے پاس وہ سب لوازمات زندگی کے نہیں تھے، وہ سہولتیں اور آسائشیں اور آرام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شکر کرتے ہیں کہ وہ مصریوں کی غلامی سے نکل آئے ہیں، اور خداوند نے ان کو وہاں پہ لے کے ان کو کہا کہ عقاب کے پروں پر بٹھا کر کیسا تمہیں اپنے پاس لے آیا۔ یہ استعارن کا ہے کہ کیسے خدا نے ان کو وہاں سے نکال کے اپنی حفاظت میں ان کو بیابان میں لے آیا۔ اب یہاں سے سارا جو سفر جو ہے، ساری جو اسرائیلیوں کی جو ذہنیت ہے، جو ان کے رویے ہیں، وہ سب آہستہ آہستہ ان تکلیفوں کے ساتھ اوپر نیچے بدلتے اور اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا ان سے ایک وعدہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم میرے عہد کو مانو گے تو سب قوموں میں سے تم خاص کر میرے ہوگے، حالانکہ سب زمین میری ہے، کہ تمام کائنات، تمام خلقت، تمام دنیا میری ہے، لیکن اس کے باوجود تم، یہ اسرائیلیوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے عہد کو مانو گے تو تم میرے خاص میرے ہوگے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ اس وقت بھی
اس نے ان کو کہا کہ تم کاہنوں کی، اور آپ جانتے ہیں کہ کاہن جو کہانت کرتے ہیں، جو عام انسانوں اور خدا کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں کے لیے خدا کے آگے قربانی گزرانتے ہیں، اور انسانوں کی جو مناجات ہیں وہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ لیکن یہاں مجھے جو ایک بات بڑا کہ خدا صرف اسرائیلیوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر میرا عہد مانو گے، میرے عہد کو مانو گے، تو میں تمہیں شاہی یہ بناؤں گا، ایک مملکت اور ایک مقدس قوم بناؤں گا، اور تم میرے کاہنوں کی خاص مملکت اور قوم ہوگے۔ یہ بڑا اعزاز ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو یہودیوں کے ذہن میں آج تک ہے، اور اسی حوالے سے وہ کہتے کہ ہم ہی خدا کے برگزیدہ ہیں، اور خدا نے ہمیشہ وہ ہم سے ہی مخاطب ہوا ہے، ہم سے ہی اس نے خطاب کیا ہے، اور ہم براہ راست اس کے بڑے قریبی، اور اس کی وہ قوم ہے جس کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنی ہتھیلیوں پہ رکھا، اور یہ بڑا کچھ ان کے بارے میں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں بڑی اور اس طرح آپ پورا عہد نامہ جو پرانا عہد نامہ وہ اس سے بھرا پڑا ہے، اور لیکن یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کچھ کیا کہ حیرت ہوتی ہے، کہ جب یسوع آ کے ان کو بتاتا ہے کہ، اور وہ بتاتا ہے ایسے نہیں ہے، وہ جس اختیار سے وہ بات کر رہا ہے، وہ اختیار اس لیے اس کے اندر موجود ہے، یہ نہیں کہ وہ یسوع ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے ہے کہ پورا عہد نامہ اس کے آنے کے بارے میں پیشن گوئیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے وہ لوگ خاص طور پہ جو خدا کے برگزیدہ یعنی وہ اسرائیلی جو ہیں، وہ یہ سب جانتے تھے، اس کے باوجود وہ یسوع کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کتنی بدبختی ہے ان کی بھی، اور اس سارے علاقے کی جو وہ لوگ تھے جو یسوع کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس ہجوم کو دیکھا تو اس کو ترس آیا کہ ہجوم جو ہے یہ ان بھیڑوں کی مانند ہے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ دیکھیں یہاں پہ جو لوگ اکٹھے تھے یسوع کے انجیل کے مطابق جو ہم دیکھتے ہیں، جو متی نے لکھی ہے، کہ یہاں جو لوگ اکٹھے تھے، یسوع ان کو دیکھ کے ان پہ ترس کھاتا ہے کہ وہ ان بھیڑوں کی مانند ہے۔ دیکھیں اس کو یہ ترس نہیں آیا کہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، یہ ترس نہیں آیا۔ اس کو ان پہ ترس آیا کہ یہ ان بھیڑوں کی طرح پراگندہ ہیں، خستہ حال ہیں، جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ یعنی چرواہا اگر ایک ہوتا ہے تو وہ ان کو روٹی کپڑا مکان تو نہیں دیتا، اس کا کیا کام ہے؟ جیسے ہم ابھی پڑھ کے آئے کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں کاہنوں کی وہ جماعت بناؤں، کاہن بناؤں گا تمہیں، تم میرے کاہن ہوگے، تو کاہنوں کی مملکت ہوگی۔ اور کاہن کا یہی کام کہ وہ خدا اور ان کے درمیان میں وہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ان کے لیے قربانی اور مناجات پیش کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یسوع جب اس بھیڑ کو دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کر سکے، جو ان کے اور خدا کے درمیان کھڑا، اور وہ اپنے اب دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہودی معاشرے میں شریعت کو پڑھنا سیکھنا یہ لازم ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ 12 سال کی عمر تک ہر نوجوان جو ہے اسرائیلی معاشرے میں، وہ شریعت سے اور پرانے عہد نامے کی ان تمام کتابوں سے، ان صحیفوں سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی گڈریا نہیں، ان کا کوئی چرواہا نہیں ہے، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یسوع یہ دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کیوں کوئی لیڈر نہیں ہے، کیوں ان کا کوئی چرواہا نہیں ہے؟
جبکہ صاف صاف یہ بات ہے کہ تم اگر میرے عہد کو مانو گے تو خدا ان کو جو جو برکتیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کو پڑھ تو لیا، یاد تو کر لیا، لیکن اس کو مانا نہیں۔ دیکھیں، یاد کرنے میں، پڑھ لینے میں، یاد کر لینے میں اور اس پہ عمل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ یاد تو کر سکتے ہیں، پورا قانون رٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ سرخ بتی میں سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جرم ہے، آپ کے پاس لائسنس نہیں، پھر بھی آپ کار چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں، یہی حال تھا۔ وہ شریعت اور سب چیزوں سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود جو اکثریت تھی لوگوں کی خستہ حال تھی، اور وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی گڈریا نہیں تھا۔ اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں خستہ حال، اور جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، راہ دکھانے والا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو رد کیا جاتا ہے معاشرے میں۔ چنانچہ یہ تھا کہ اس وقت دیکھیں، خدا نے جب ان کو شریعت دی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ معاشرے میں بڑا ایک مساوی قدریں ہوں، انصاف ہو، ہر ایک کو اتنا ملے جتنا اس کو ضرورت ہے، سب کو برابر ملے، ساری چیزیں برابر کی تقسیم کی جائیں، یہ ان کا تھا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ خستہ حال کیوں تھے؟ وہ خستہ حال اس لیے تھے کہ یقیناً معاشرے میں ناانصافی تھی، معاشرے میں بدی تھی، معاشرے میں جھوٹ تھا، غلامی تھی اور نفرت تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ان کو خستہ حال کر دیا تھا، اور یسوع ان کو خوشخبری دینے آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور خوشخبری کاہے کی دیتا ہے؟ اور بادشاہی کی خوشخبری دیتا ہے۔ بادشاہی کی خوشخبری دینے آتا ہے وہ، اور وہ جو بادشاہی کی خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یسوع ان کو روٹی کپڑا مکان نہیں دیتا۔ ان کی خستہ حالی اگر اس وجہ سے تھی، یا وہ جو اس کی وہ وجہ، ان لوگوں کی خستہ حالی کی وجہ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان کا نہ ہونا نہیں، بلکہ انصاف کا نہ ہونا، سچ کا نہ ہونا اور محبت کا نہ ہونا، یہ وہ چیزیں تھیں جس وجہ سے وہ خستہ حال تھے۔ یسوع جب کہتا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دے رہا تھا انہیں، تو خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کیا ہے؟ میں اس پہ بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو خدا کی خوشخبری یا خدا کی بادشاہی کی جو بات ہے، میں بڑے عرصے سے اس پہ بہت کچھ سوچتا ہوں، کہتا ہوں، اور ہر بار مجھے کچھ نہ کچھ کوئی نیا ملتا ہے۔ آج مجھے جو چیز آپ کے ساتھ میں جو شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی میں موجود ہے۔ یہ ہے خدا کی بادشاہی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ خدا میری زندگی میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو سچ ہے وہ میرے ساتھ ہے، خدا جو انصاف ہے وہ میرے ساتھ ہے، خدا جو محبت ہے وہ میرے ساتھ ہے، خدا جو آزادی ہے وہ میرے ساتھ ہے، خدا جو امن ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ تو خدا کا، ہم جب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہو، تو اصل میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا رہے۔ دیکھیں، ان چیزوں کو اگر ہم سوچیں اور دیکھیں، جانیں، تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر ہم صرف یہ کہ خدا ہمارے ساتھ رہے اور کہہ کے ہم نکل جاتے، خدا تو ہم پہ رحم کر کہہ کے نکل جاتے، خدا ہم سب کچھ تیرے ہاتھ میں سونپتے ہیں اور کہہ کے نکل جاتے ہیں، ہماری زندگی نہیں بدلے گی۔ ہماری زندگی بدلے گی جب سچ، انصاف، محبت، آزادی، یہ جو خدا ہے
یہ خدا کو جب ہم نہیں کرتے، یہ کرنا جو ہے نا، یہ کرنا جو عمل ہے، جو اس عمل کے بغیر خدا کا وجود نہیں ہے، باتوں اور دعاؤں میں نہیں ہے خدا کا وجود. یہ سچ انصاف محبت، یہ ہے اس کی بادشاہی. جب تک یہ خدا کو ہم عمل میں نہیں لاتے، ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. اور ہم یہ دعا اس لیے کرتے خدا ہمارے ساتھ ہو، کہ یہ جو میں جن 5 ارکان کا نام لے رہا ہوں، کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم سب کچھ جو اس کے لیے ہونا چاہیے ہم کریں. وہ اپنے شاگردوں کو یہی کہہ کے بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے. لیکن انہیں ایک بات اس نے بڑی عجیب کہی کہ غیر قوموں میں نہ جانا، سامریوں کے شہروں میں نہ جانا. میں نے اس پہ بہت سوچا اور ادھر ادھر پڑھنے کی بھی کوشش کی. مجھے تسلی نہیں ہوئی کہ یہ کیوں اس نے منع کیا کہ سامریوں کی طرف تم لوگ نہ جانا. کیونکہ وہ جو ہیں، دیکھیں یہ سامری جیسے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے. یہ یہودی ہی تھے، لیکن چونکہ یہ غیر قوموں کے غلام رہے، ان بادشاہوں کے ساتھ رہے اور ان معاشروں میں رہے، ان لوگوں میں رہے، تو یہ یوں ہوا کہ انہوں نے خدائے رب القادر کو چھوڑ کے انہوں نے ان کے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا. لیکن انہوں نے اپنے خدا کو بھی پوری طرح نہیں چھوڑا، خدا کو بھی پوری طرح نہیں چھوڑا، لیکن اس نے ان کو ان لوگوں نے خدا سے انحراف کیا. منحرف ہو کے انہوں نے ان کے جو لکڑی کے یا پتھر کے جو بت تھے، جو ان کے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کو پوجنا شروع کر دیا. اور وہ لوگ جو تھے ان سے یہودی نفرت کرتے تھے. اب یہاں ایک جسے کہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ہماری برادریوں میں بھی ہم یہ تجربہ کرتے ہیں کہ جب ایک برادری جو دوسری سے برادری سے نہیں ملتی جلتی، آپ ان میں سے کسی کے پاس بھی جائیں گے اچھا پیغام لے کے، تو دوسرے جو ہیں وہ کہیں گے یہ تو ان کے ساتھ ہے. اور اگر آپ دوسروں کے پاس جائیں گے تو پہلے والے کہیں گے یہ تو ان کے ساتھ ہے. تو یہ جو سامری جن کو وہ جینٹائلز کہتے تھے، جو غیر یہودی جن کو کہتے تھے، حالانکہ وہ انہی کی نسل سے تھے، ان کو وہ کہتے تھے، تو وہ نہیں چاہتا، یسوع نہیں چاہتا تھا کہ یہ ان کے پاس جائیں، سامریوں کے پاس جائیں اور یہودین سے نفرت کریں گے. اگر یہ صرف یہودیوں کے پاس رہیں گے تو سامریوں کو میں خود دیکھ لوں گا. اور آپ نے پھر دیکھا ہے کہ سامریوں میں جب وہ جاتا ہے تو ان کو کس طریقے سے وہ اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور پھر کس طریقے سے وہ یہودیوں کو بتاتا ہے. آپ کو یاد ہے نیک سامری کی وہ جو کہانی ہے، اور کس طرح ایک سامری جو ہے وہ اس مرنے والے یہودی کی تیمارداری کرتا ہے. تو وہاں یسوع بتانا یہ چاہتا ہے کہ ان سے اس طرح نفرت نہیں کرے، کیونکہ ان میں اچھے لوگ موجود ہیں. کیونکہ وہی جو نیکی کرتا، جو محبت کرتا ہے، وہ خدا کے ساتھ ہے. اب ان کو خدا کے وجود کا جو احساس دلانا اور اس کو بتانا، اس کے لیے تو خود یسوع آیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، مجھے اس نے بھیجا ہے. سامریوں نے اسے مان لیا، لیکن یہودیوں کی اکثریت نے یا یہودیوں کے خاص طبقے نے، جو طاقتور طبقہ تھا، اس نے یہ ماننے سے انکار کیا، بلکہ اس کو کہا کہ یہ کفر بکتا ہے، اور اس کفر میں ہی اس کو پوری موت کی سزا دی. یہ یسوع کا یہاں پہ آنا اور یسوع کا شاگردوں سے کہنا کہ تم سامریوں کے پاس نہ جانا، غیر قوموں کے پاس نہ جانا، تم صرف یہودیوں کے پاس، اپنی قوم کے پاس جانا. ان کو یہی، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، کیونکہ یہودی جو تھے وہ اس وقت بھی سامریوں سے زیادہ طاقتور تھے، اور وہ ان پہ وہ حاوی رہتے تھے.
لیکن وہ چونکہ یہودی تھے تو یسوع کے شاگرد بھی یہودی تھے، ان کے لیے ان سے کمیونیکیٹ کرنا، ان سے رابطہ کرنا، بات چیت کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن یسوع نے ایک اور چیز جو زیادہ آ، جس کا خیال رکھا وہ یہ تھا کہ اپنے ان شاگردوں کو دیکھیں، یہاں پہ ذکر ہے کہ 12 شاگرد اس نے چنے۔ میں اس لیے ان کا ذکر ایسے نہیں کرنا چاہتا الگ سے، کہ یسوع نے اپنے ان شاگردوں کو جو سب سے بڑی طاقت دی، یہاں لکھا ہے پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا اور انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماریوں اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اب یہ جو بات ہے، دیکھیں یہ معجزات ہیں، ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی آپ بہت سی توضیحات دے سکتے ہیں کہ یہ اس کا کیا، میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کہوں گا کیونکہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو جیسے لکھا ہے اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں، اور ان کمزوریوں کو اور ان بیماریوں کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ آگے بہت سے موقع آئیں گے جہاں پہ ان کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کیسے یہ جو بدروئیں ہیں، میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں میں تو صرف 3 بدروؤں کو مانتا ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی اور بدرو کو نہیں مانتا۔ اور یہ سب سے بڑی بدرو جو ہوتی ہے وہ اگنورنس ہوتی ہے، جہالت۔ اس سے بڑی باقی بدروہیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، یہ ماں ہے تمام بدروؤں کی، اور یہ جہالت کی بدرو۔ تو یسوع نے جو ان کو بدروؤں، ناپاک بدرو، اس سے بڑی ناپاک بدرو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ صرف جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یسوع نے کہا کہ تم ناپاک روحوں کو اور جو کیا ہے ناپاک روحوں پہ اختیار بخشا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری پہ، یہ ساری چیزیں یسوع نے اپنے شاگردوں کو دی کہ وہ جائیں اور یہودیوں میں ان چیزوں کا استعمال کریں، اپنی اس جو قدرت خدا یسوع نے ان کو دی ہے اس کو دکھائیں لوگوں کو اور کریں۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں، پہلے اس نے ان کو اختیار دیا اور پھر ان کو کہا کہ جا کے تم منادی کرو، اور وہ منادی کرتے ہیں خدا کی بادشاہی کی، اور خدا کی بادشاہی ان کو بتاتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور پھر خدا کا ساتھ ہونا کیا، اس کا کیا مطلب ہے اور کیسے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ہم جب اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں تو یہاں بھی اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ ہم میں بھی پڑھے لکھے اور بڑے آسودہ حال لوگ ہیں، اور ہم میں اکثریت غیر آسودہ لوگوں کی ہے، خستہ حال لوگوں کی ہے، اور بہت سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ اگنورنٹ بھی ہیں، وہ ان میں اتنا شعور نہیں ہے، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اور پھر بہت سے ہمارے ایسے خود ساختہ جو یسوع کی انجیل کا پرچار کرتے ہیں، وہ بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں۔ وہ تو مکمل طور پہ وہ ایسی دعائیں کرتے ہیں، ایسی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے مشورے دیتے ہیں جس میں کہ سراسر یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، دعا کریں اور خدا آپ کے حالات بدل دے گا۔ بہرحال میں اس پہ کوئی بحث نہیں کروں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اور ایسے بے شمار ان گنت آپ کہہ لیں کہ حضرات اور خواتین ہیں جو اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ میں کاروبار اس لیے کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، ان سے نہیں کہ جو واقعی دینداری سے یہ کام کرتے ہیں۔ میں بہت سے ایسوں کو جانتا بھی ہوں، اور میں بڑے ثبوت کے ساتھ، لیکن میں کسی کی برائی بھی نہیں کرنا چاہتا، کہ وہ لوگ ہیں، کرتے ہیں، لیکن کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ نہ کریں، ان کو انجیل کی صحیح منادی جو ہے وہ کریں، اور اس منادی کے لیے جو کہانت ہے، یا وہ جس کو جب پادری بننے کا جب وہ دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم
وہ کچھ تعلیم بھی ضرور حاصل کریں. دیکھیں، میں ایک چیز کا قائل ہوں، تعلیم تو آپ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ رویے نہیں تبدیل کر سکتے تو پھر اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. آپ بے شک، کیونکہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں بے شمار لوگ ایم ڈی ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں، ڈی ڈی ہیں، ان کے پاس ڈگری ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ یقیناً ہوں گے، انہوں نے وہ ڈگریاں لی ہیں اور انہوں نے محنت کی ہے، وہ پڑھا ہے، لیکن میں اس ڈگری کا قائل ہوں کہ جس میں رویہ ضرور ہو، وہ رویہ جس کا یسوع ذکر کرتا ہے، روح کی غریب ہونا، حلیم ہونا، صلح کروانے والے ہونا، اور جانے کیا کیا یسوع نے کہا ہے. وہ ہے اصل میں، اگر وہ ڈگری لیتے ہیں تو وہ ڈگریاں بھی ساتھ لینی. اگر وہ ڈگریاں نہیں ہیں تو آپ کی جتنی مرضی، آپ جو مرضی ڈی ڈی بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں، آپ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ خدا کا کام نہیں کریں گے. یہ جب تک وہ رویے کی تبدیلی زمین پہ بیٹھنے والوں کے ساتھ زمین پہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ نہ خود کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ خدا کی بادشاہی ان لوگوں میں لا سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں کسی پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں بہت وہ ہوں اور وہ بیچارے، وہ سب مجھ سے بہتر ہیں. میں صرف ان سے یہی استدعا کروں گا کہ وہ مہربانی کر کے اپنی قوم پہ رحم کریں اور ان کو گمراہ نہ کریں، کسی کو کسی کے خلاف نہ کریں، اور ناجائز کسی سے ہدیے اور تحفے لینے کی کوشش نہ کریں. لوگ بہت غریب ہیں، اور آج کل جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، وہ تو بہت ہی زیادہ ابتر ہیں. تو ایسی صورت میں مہربانی کریں، ان لوگوں پہ رحم کریں، اور ان کو صرف یہی بتائیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے. اگر وہ خدا پہ اس کے عہد کو مانیں گے تو وہ ان کی زندگی کو تبدیل کرے گا. یعنی پھر جو ان کے تعلقات ہوں گے، ان کی جو ریلیشن شپس ہوں گے انسانوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ بہتر کریں، انسانوں کے ساتھ بہتر کریں، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.